السلام علیکم۔ امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جنگ تیز ہو چکی ہے۔ جیسا کہ افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور دوسرے جو فوجی شہید ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا تھا، اس کے اندر تقریباً افغانستان کے 80 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد افغانستان کی جانب سے بھی حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس وقت حملے کوہاٹ تک جا پہنچے ہیں، کیونکہ کوہاٹ کے اندر بھی اس وقت جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر 7 اہلکار شہید ہوئے، اور یہ حملہ 30 دہشت گردوں نے کیا تھا، جس میں ڈی ایس پی سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے تھے، اور ڈی ایس پی اسد محمود اور جس میں ڈی ایس پی اسد محمود اور سب انسپکٹر انار گل بھی شامل ہیں۔ 3 اہلکار زخمی ہیں اور 2 سویلین بھی زخمی ہوئے، اور اس کے بعد اب پنجاب تک یہ دہشت گرد پہنچ چکے ہیں، اور اب بھکر میں بھی حملہ کر دیا گیا ہے، جس کے اندر اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور کانسٹیبل فہیم اور شہباز شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس جنگ سے لگتا ہے کہ یہ جنگ مزید آگے تول پکڑے گی، کیونکہ پاکستان فوج بھی جوابی کارروائی کرے گی، اور وہاں سے انہوں نے خودکش حملہ آوروں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کر دیا ہے، کیونکہ بارڈر پر پاک افغان فوج جو افغانستان فوج ہے وہ نہیں لڑ سکتی، اور یہ سب حملے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے دہشت گردوں کو داخل کیا جا سکے، کیونکہ ان کے پاس پاکستان جتنا اسلحہ ٹیکنالوجی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ پاکستانی فوج سے لڑ سکے۔ ان حملوں کا آغاز پاک فوج کو اپنی طرف مصروف کرنا ہے، اور وہاں سے خودکش حملہ آوروں اور دہشت گردوں کو داخل کرنا ہے، تاکہ یہاں پر اندر داخل ہو کر وہ خودکش حملے کر سکیں، اور اس کے بعد یہاں پہ لوگوں میں خوف و ہراس پلایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ افغان فوج کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ سکے، نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اور اس وقت جو انہوں نے لڑائی کی پوزیشن سنبھالی ہے، اور پاکستان نے جو ان پر حملہ کیا ہے اس کے اندر جو ان کو 80 دہشت گرد ہلاک کیے ہیں، اور جہاں پر حملہ کیا گیا تھا اس میں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے کچھ بچے یا کوئی ایسے لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے، جس کے بعد ان میں انتقام کی آگ بھی ہوگی، کیونکہ افغانستان فوج باقاعدہ فوج تو ہے نہیں، جس کے اور اس وقت جو پاکستان نے حملہ کیا ان کے بچوں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کسی کا ان سے ذہن سازی کی جا سکتی ہے کہ تمہارے بڑوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے ہلاک کیا ہے، جس کے بعد ان کو خودکش حملہ آوروں کی تربیت دی جا سکے، ان کی ذہن سازی کی جائے گی، اور ان کے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور ان کی باقاعدہ فوج صرف 80,000 ہے، لیکن اگر دہشت گردوں کے ساتھ ملایا جائے تو 20-25 ہزار دہشت گرد ہیں، اور یہ تعداد 1 لاکھ تک جا پہنچتی ہے، لیکن ان میں جو بدلے کی آگ ہے، ان لوگوں کے اندر جو دہشت گردانہ ذہن ہے، وہ آنے والے وقت میں نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کے جو فوج پر حملے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور جس میں ان کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور جب وہ پاک فوج پر حملہ کرتے تھے تو ہماری فوجی جوانوں کو تو شہید کر دیتے تھے، لیکن اس کے اندر ان کی اپنی ہلاکت بھی ہو جاتی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنا جو جنگ کا طریقہ کار بدلا ہے، اور اب باقاعدہ پولیس پر حملے شروع کر دیے ہیں، جیسا کہ اس وقت کوہاٹ کے اندر ڈی ایس پی کے قافلے پر حملہ کیا گیا، اور اب بھکر کے اندر بھی پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو جنگ کا زاویہ موڑتے ہوئے پاک فوج کی طرف سے ہٹا کر پولیس کی طرف کر دیا گیا ہے، تاکہ یہاں پر خوف و ہراس پھیلایا جا سکے۔ اور پاکستان فوج کا مطالبہ اپنی جگہ درست ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن یہ اس وقت ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہی وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے امریکہ اور روس کے خلاف باقاعدہ ان کی مدد کی تھی، افغان طالبان کی، اور باقاعدہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو کہ پاکستان میں تھے، اور وہاں جا کر ان کے خلاف سالہ سال تک لڑتے رہے۔ تو افغانستان کبھی بھی ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ افغانستان فوج ان دہشت گردوں کی طاقت سے ہی چلتی ہے، اور وہ باقاعدہ اس لیے باقاعدہ طور پر وہ ان کو کبھی بھی پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ ان کو پاکستان کے حوالے کر دیتے ہیں تو کل یہی دہشت گرد گروپ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف جو ہے نا بغاوت کریں گے، اور ان کے حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور نئے مجاہدین افغانستان کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو خطرہ ہوگا کہ ہم اگر ان کی مدد کرتے ہیں اور کل کوئی اور ہماری حکومتیں ہمارا مطالبہ کرتی ہیں تو ہمیں بھی ان کے حوالے کر دیں گے، جس کی وجہ سے افغان طالبان اب ششپن کا شکار ہیں کہ اگر ہم ان کو پاکستان کے حوالے کرتے ہیں
तो दहशत गर्दों का और जो जितने भी दुनिया में जो हमारे साथ आकर यहाँ रहते हैं और हमारी हुकूमत को बचाते हैं, उनका हमारे पर से एतबार उठ जाएगा। और अगर नहीं देते तो पाकिस्तान के जो जवाबी हमले हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि उनके अपने हुकूमत ख़त्म होने का ख़तरा है। इसलिए तालिबान भी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। और पहले भी हम पाकिस्तान ने 70,000 लोगों का जान का नजराना पेश किया था, जिसके बाद अमन आया था। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर ये जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। और अब देखते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे कि ये अब जंग कहाँ तक जाएगी। और इस वक्त उसके बाद हम दूसरी बात क्रिकेट के बारे में करेंगे कि क्रिकेट का एक और मैच पाकिस्तान हार चुकी है। और इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान किसी भी मजबूत टीम के ख़िलाफ़ नहीं खेल सकती। ये सिर्फ नामीबिया से जीत सकती है और या छोटी टीमों से, और बड़ी टीम के सामने जाते ही इनका हालात ख़राब हो जाते हैं। और क्योंकि आगे सुपर 8 में और सेमीफाइनल में तो मजबूत टीमों नहीं आना है। मैं पहले भी कह चुका था कि अगर पाकिस्तान उस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ी हो जाती और खेलने से इनकार कर देती तो हम पाकिस्तान इज़्ज़त में रह जाता। लेकिन इन्होंने वहाँ पर जाकर खेलकर अब दोबारा से लोगों का दिल दुखाना शुरू कर दिया है। और इस टीम को अब ख़त्म कर ही देना चाहिए। क्योंकि इतने करोड़ों रुपए के या जो अखराजात किए जाते हैं इनके ऊपर और इनको इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं, वो सब की सब जाए जाती हैं। और ये सिर्फ जाकर 2 स्कोर 4 स्कोर 5 स्कोर बनाकर आउट होना शुरू हो जाते हैं। और 164 पर आउट हुए और उनके कप्तान ने कितना जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। और पाकिस्तान के कप्तान को अगर देखा जाए और इनकी अगर खेलने की तरतीब को देखा जाए कि जैसा कि वहाँ जो पिच वगैरह थी वो शाम के बाद वहाँ पर गीली होना शुरू हो जाती हैं और बालें हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाती हैं। तो इनको इस वक्त में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इनको इस वक्त बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन पहली बैटिंग का फैसला इनका गलत साबित हुआ, क्योंकि जिन लोगों को यही नहीं पता कि टॉस जीतकर उनको दावत दे देनी चाहिए थी, इनको खुद बॉलिंग करानी चाहिए थी। लेकिन बाकायदा इन्होंने दावत खुद खेलकर इन्होंने मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए बाकायदा इनका मुकम्मल टीम को ख़त्म करके एक असर नौ दोबारा टीम बना दी जाए, या साबका एक जो डिक्टेटर था हिटलर उसकी तरह पूरी टीम को ख़त्म करके हॉकी और या दूसरी चीज़ों पर तवज्जो दे देनी चाहिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और हो सके तो ये किसी न किसी के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि यही बातें और लोगों तक भी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।